بس کرو اس کو، آپ کی بچے مر رہے ہیں، دیگر لوگ تو تماشا کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی نا کہ یہ بلوچستان میں پھر کارروائی ہوئی، خاک کارروائی ہوئی، جنہوں نے مرنا تھا وہ مر گئے، وہ دفن ہو جائیں گے، تدفین ہو جائیں گے، اور پھر جناب کہیں گے کہ جی ہم خراج تحسین، کس چیز کی خراج تحسین پیش کر رہے ہو؟ کیا ہم لوگ اپنے ملک میں یعنی آزادی سے پھر سکتے ہیں؟ جائے نا کے پی میں ذرا تھوڑا سا تیل لگا کے میرے ساتھ چلے، پتہ چل جائے کہ کیا باؤ چل رہا ہے۔ محمد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو نیوز کے ایک اینکر ہے، ان کا نام رضی دادا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو پختون ہے وہ دہشت گردوں کے پچھلے 5-6 ماہ سے پاکستان کے لوگ محاصرے میں ہیں، ان تک فوڈ نہیں پہنچ رہا ہے، ان تک ادویات نہیں پہنچ رہی ہے، وہاں بچے بلک کر مر چکے ہیں، تو اس پر یہ دورہ میاں کیوں ہے؟ یہ وہ ہوا بھی بڑا چینار میں بھی ریاست کی ناکامی ہے، اور بڑا چینار میں رہنے والے اہل سنت اور اہل تشیع سے دس بست عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو تم لوگ خود مار رہے ہو، مسلکی نفرتوں کی بنیاد پہ اپنے زمین، اپنی دھرتی، اپنے ضلع کو تم نے جہنم بنایا ہوا ہے۔ کیا اس مسلکیت کی بنیاد پہ کیا کامیابی حاصل کر رہے ہو؟ قاتل تم لوگ بن چکے ہو، دہشت گرد تم لوگ بن چکے ہو، بدامنی پھیلانے کا باعث تم بن چکے ہو۔ خدا را اپنی نسلوں پہ رحم کرو، فرشتے نہیں آئیں گے، نہ افغانستان سے لوگ نازل ہوں گے تمہارے درمیان امن کرانے کے لیے، جب تک پاڑا چنار کے لوگ خود یہ تصفیہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی صفوں میں موجود تمام شرپسندوں کو جو ہے ٹکانے لگانا ہے، ان سے ہتھیار لینے ہیں۔ یہ بدامنی جو پاڑا چنار میں ہے وہ کہیں باہر کی لائی ہوئی نہیں ہے، وہ وہاں مسل کی بنیادوں پہ یہ دو طاقتیں آپس میں برسر پیکار ہیں۔ دیکھیں اس میں لسانیت کی بات نہیں ہے، اس میں پشتون اور پنجابی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ میرے ضلع میں دہشت گردی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ وہاں ازبک تو نہیں آئے، نہ وہاں پہ تاجک آئے ہیں، میرے اپنے مروت قوم کے جوان ہیں اور انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے، تو لہذا ان سے بیٹھک کرنی چاہیے نا، ان کو بٹھانا چاہیے کہ بھائی کیا تکلیف ہے۔ ان کے اور ہمارے باپ یہی مسلمان تھے، ہمارے دادا یہی مسلمان تھے، ہم ان سے بدتر مسلمان تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو لہذا میرے زمین، میری دھرتی، میری لکی مروت میں نہ نیرے ہیں، نہ وہاں پہ کارخانے ہیں، نہ وہاں پہ سڑکیں ہیں، نہ وہاں پہ امن ہے۔ تو لہذا ایک واحد امن تھا، اگر ہمارے پاس ہوتا تو شاید ہم مفلوق الحالی، زبو حالی کا شکار ضلع ہے، اوپر سے جناب جتوں کے جتے، اٹیکس پہ اٹیکس۔ تو لہذا ان نوجوانوں کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ کیا ہم اپنی دھرتی کی کیا خدمت کر رہے ہیں، اور اگر آپ کے بے گناہ لوگوں کو اٹھایا گیا ہے تو آئیں بتائیں، تاکہ ہم ان کی آواز بن سکیں، ان کو نکال سکیں۔ یہ بات جو بھی کہتا ہے پشتونوں کو خود سوچنا چاہیے نا، یہ پنجاب میں دہشت گردی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ اسلام جو ہے سارا سمایا ہوا ہے پشتونوں میں، پشتونوں کو سوچنا چاہیے نا۔ ببر کارمل کے دور سے لے کر آج تک اسلام کے نام پہ اپنی ہی علاقے کو جو ہے جہنم بنایا ہوا ہے۔ اس جہان میں جنت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، اس جہان میں ہم اپنے پشتون ہونے کی وجہ سے جہنم سے تو گزر گئے۔ محمد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں، ان باتوں کے اوپر ان کو سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے کے بجائے سیاستدانوں کو اٹھاتے ہیں، آخر یہ باتیں ان کو کب سمجھ آئیں گی؟ بجائے اس کے اوپر اگر سمجھ نہیں آئے گی تو ریاست کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ بند کرو ان چیزوں کو۔ علی وزیر کو جیل میں ڈالنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کی جنگ میں آپ کو کامیابی ہوگی؟ یا مارنگ بلوچ پہ پانی پھینکنے سے؟ عزت دو، یہ پاکستانی ہے، احترام دو، بٹھاؤ ان کو اپنے پاکستان میں وحدت کے لیے استعمال کرو۔ ان سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ ہم ان پاکستانیوں سے بھی نفرت کریں جن کے گھر اجڑ گئے پاکستان کے لیے؟ میں نے کہا نا کہ اگر ان کو واپس لائے گیا تو اس پہ باجوہ کو گرفتار کرو۔
बाजवा को गिरफ्तार नहीं किया जाता, कानून की हुक्मरानी की बातें हो रही हैं। अच्छा सर, ये कल जो इंसिडेंट हुआ है, एक मिनट, हाँ। कल जो इंसिडेंट हुआ है इस पे हमने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से इस पे सियासत की जा रही है, और इस तरह का कोई भी इंसिडेंट होता है सोशल मीडिया पे एक अलग ही जंग शुरू हो जाती है, तो इसको कंट्रोल अल्लाह का खौफ करें, अल्लाह का खौफ करें, कोई सियासत नहीं हो रही है। मीडिया, आप भी पाकिस्तान का मीडिया है ना, आपका फर्ज नहीं है कि पाकिस्तान में हक और सच के लिए। सर हमें तो गालियां पड़ती है, लिफाफा सहाफी हमें जब हम लिखते कोई हैं तो लिफाफा कह देते साफी हैं। नहीं कहते। मैं आपको अर्ज करूँ ना, बलूचिस्तान में एक वाकया हुआ, तो इस पे क्या सियासत है? अगर पीटीआई ये कहती है कि सिक्योरिटी लैप्स हैं, लैप्स नहीं है, पूरा ट्रेन हाईजेक हो गया और आप कहते हैं मुंह नहीं खोलना है, यानी इसमें सियासत है। अगर आप कोताहियों पे, नाकामियों पे, अपनी गलतियों पे निशानदाही नहीं करेंगे तो ये तो फिर भी होंगी। और ये पाकिस्तानियत है कि जी आप किसी को ये ना बताएं कि जनाब ये जो देखिए जो आए हैं फौजी जो शहीद हुए हैं, वो तो अपने खानदान, अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए फौज में मुलाजिमत करते हैं। और अब अगर पीटीआई ने ये कह दिया है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के इदारे, इंटेलिजेंस एजेंसियों का फर्ज है कि इन वाक़यात की रोकथाम हो एडवांस में। ये मुल्क के दुनिया की दीगर हिस्सों में क्यों नहीं हो रहे? यही अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, उधर दहशतगर्दी क्यों नहीं हो रही है? बाढ़ लगा दी है पूरे डिवीजन लाइन पे, बाढ़ लगाने के बावजूद किस तरह ये तरंदाजियाँ हो रही है? तो लिहाजा अपनी नाकामियों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी लफ्ज़िशों को आपने उसका एहतसाब करना होगा। आपने